قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی، انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، قصہ نوح علیہ السلام میں انسانیت کو پیغام پر بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا۔ شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ شیطان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ کیسے کیسے اس نے انسان کو ورگلانا شروع کیا، اور آج اس کے طریقہ واردات کیا ہیں؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ اے نوح، تو باز آ جا اس تبلیغ سے، اس دعوت سے، ورنہ ہم تجھے سنسار کر دیں گے، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان کوئی فتح لے آ، کوئی راستہ نکال دیا میرے اور ان کے درمیان، اور راستہ جب نکالنا ہوا، نجینی ومن معی من المؤمنین، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے اور میرے ساتھ مومنوں کو بھی نجات دے دے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا اگر دورانیہ دیکھا جائے تبلیغ کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 میں کہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال کم 50 سال، 1000 سال میں سے 50 سال کم۔ یہ دورانیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ العنکبوت میں بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لبث تھا، وہ ٹھہرے اس میں 1000 سال کم 50، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد آگے رزلٹ کیا ملا کہ نوح تو باز آ جا ورنہ ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی تو ہی راستہ نکال دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اب ایک طرف یہ 950 سال ان کی تبلیغ کا دوران چلتا، اللہ کی دعوت کو دنیا کے اندر اپنی قوم کے اندر عام کرنے کا وقت ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا پیغام دیا۔ سورۃ ہود کے اندر آیت نمبر 36 میں فرمایا، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ جب انہوں نے بات کی نا، نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ کس قوم نے مجھے جھٹلا دیا، یہ میری بات کو نہیں مانتے، اب تو ہی کوئی راستہ نکال دے، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور مومن جو چند لوگ گنتی کے چند لوگ، زیادہ سے زیادہ جو آئے ہیں نا تاریخ کی کتابوں میں 80 لوگ تقریباً آئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ ہے، اور 80 زیادہ سے زیادہ 80 لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، باقی سب مشرک تھے۔ تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کے ساتھ، کہ نوح علیہ السلام کی طرف کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، بس نوح جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب تیرے اوپر کوئی ایمان ہرگز نہیں لائے گا۔ آگے کہا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لیکن نوح یہ بات یاد رکھنا، کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ 950 سال کی تیری تبلیغ ضائع ہو گئی، نہیں، لا تبتئس، غمگین مت ہو، نا امید مت ہو، بما كانوا يفعلون، وہ جو تیرے ساتھ کر رہے ہیں۔ نا امیدی یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں مانتا ہوں تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے، بات نہیں مانی، توحید کا انکار کیا ہے، اور ہاں تجھے یہ بھی بتلا دوں کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب تیرے اوپر کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تیری بات کو، تیری تبلیغ کو نہیں مانے گا،
تیری ہاں کے ساتھ ہاں نہیں ملائے گا، تیرے قدم کے ساتھ قدم نہیں ملائے گا، تیرا راستہ اور ہوگا، ان کا اور ہوگا، تیرے راستے میں روڑے اٹکانے والے ہوں گے، کانٹے پھینکنے والے ہوں گے، رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں گے، تیرے ساتھ چلنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن جہاں اس قوم کی خبر دی، مستقبل کے حالات اللہ نے بتائے، ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس بری خبر سے کہیں تو نا امید نہ ہو جانا، فلا تبتئس، نا امید نہیں ہونا، بما کانوا یفعلون، جو وہ تیرے ساتھ کریں گے، جو کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی معاشرے میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ فلا تبتئس، اور قرآن میں نازل کیا، پیغام ہمیں دیا کہ میں نے نوح کو کہا تھا فلا تبتئس، امت محمدیہ کے سامنے ذکر کر کے تمہیں بھی سبق دیا کہ تمہارے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں بما کانوا یفعلون، تمہارے خلاف سازشیں، پروپوگنڈے، حسد، بغاوتیں، بغض، کینے تمہارے سامنے آئیں گے، رکاوٹیں بنے گی، لیکن تم اپنے مشن سے پیچھے مت ہٹنا، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے مت آنا۔ اگر تم حق پر کھڑے ہو، توحید پر کھڑے ہو، اگر تم اپنے منہج کو دنیا کے اندر قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے پیغام کو اپنی قوم کے اندر لانچ کرنا چاہتے ہو، اپنے مشن کے اندر تکمیل تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر یہ نوح علیہ السلام کا پیغام جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تیرے مخالفین، تیرے پروپیگنڈے کرنے والے، حاسدین، شر پسند، تیرے کام کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والے بھی آئیں گے، لیکن کبھی ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے تو نے نا امید نہیں ہونا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا۔ آج کل دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بیماری کیا ہے؟ ڈپریشن ہے، پریشانی، غم۔ جس بندے کو دیکھ لو بس یار مجھے تو غم ہے، پریشانی ہے۔ او بھائی مومن ہے تو پھر پریشانی کس بات کی، غم کس بات کا؟ اگر تیرا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، تیرا کانٹیکٹ، تیری کار اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کار بند ہے، تو پھر نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیرے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ سستیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور ہم اپنی ناکامی کا سرٹیفکیٹ اپنے مخالفین کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ ہماری کامیابی میں رکاوٹ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو پھر بتا، کیا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں رکاوٹیں نہیں آئی تھی، مشکلات نہیں آئی تھی؟ ان کو اللہ نے کہا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تیری قوم نے جو 950 سال تیرے ساتھ کیا ہے تو اس سے غم نہ کرنا، نا امید نہیں ہونا۔ وہ کسی نے، لوگوں نے کہا نا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میری کامیابی میں فلاں رکاوٹ ہے، میری کامیابی میں فلاں رکاوٹ ہے، تو ایک بندے نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال قائم کی۔ اس نے کہا اچھا، جو بندہ جاننا چاہتا ہے نا کہ میری کامیابی میں رکاوٹ کون ہے، وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ آ جائے، وہاں پر اس کی جو اس کی کامیابی میں چیز رکاوٹ ہے نا وہ اس کو وہاں دکھائی جائے گی۔ اب بہت بڑا مجمع لگ گیا، ایک نوجوان بھی پہنچا، زندگی سے ہارا ہوا، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے، کوئی بات کے ساتھ بات نہیں ملاتا، خاندان چھوڑ گیا، قبیلہ چھوڑ گیا، علاقے والے چھوڑ گئے، وہ بھی کیا میں بھی دیکھوں ذرا میری کامیابی میں رکاوٹ کون ہے۔ رش لگا ہوا ہے، نمبر آیا اس کا، باری آئی، کمرے کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، نکلنے والوں کی پیچھے والوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی کامیابی میں کون رکاوٹ تھا۔ اس کی باری آئی،
داخل ہوا کمرے میں داخل ہو کے کیا دیکھتا ہے؟ ایک چارپائی پڑی ہے، اس کے اوپر ایک سفید کپڑا ہے۔ بندہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا جی کون ہے میری کامیابی میں رکاوٹ؟ اس نے کہا کپڑا ہٹا، اسی کے نیچے تیری کامیابی میں رکاوٹ پڑی ہے۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو نیچے آئینہ تھا، آئینے میں اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے کہا یہ تو میں ہوں۔ کہا تو ہی تو اپنی کامیابی میں خود رکاوٹ ہے، تو دوسروں کو نشانہ بناتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے لیکن خود کام نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا ہے خود اللہ سے رابطہ نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا ہے تیرے قدم ڈگمگاتے ہیں، دوسروں کو ملامت کرتا ہے، کامیابی میں رکاوٹ کا ذمہ دار کہلاتا ہے، خود تو کام پہ ٹائم پہ نہیں آ سکتا۔ یہی تو بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اپنی کوتاہیاں، اپنی سستیاں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ناکامیاں اپنے ساتھ لاتے ہیں، لیکن ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھ انبیاء کی سیرت کو، نوح علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا، کتنے لوگ، کتنے انبیاء گزرے ہیں کہ کیا ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے منہج کو لے کر چلنے والوں کے اندر کیا رکاوٹیں نہیں آئیں؟ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال، اور کتنے لوگ؟ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اور کیا اللہ کو کہا یا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے کہا ہاں جھٹلا دیا، جھٹلائیں گے، ساتھ نہیں چلے، ساتھ نہیں چلیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو کرتے رہے ہیں ان کے اوپر نا امید نہیں ہونا۔ اور اے امت محمدیہ کے فرد، تجھے بھی اللہ نے پیغام دیا ہے، جو تیرا ٹارگٹ ہے، تیرا مشن ہے، تیرا کاروبار ہے، تیرا ذمہ دارہ ہے، تیرا ایک مقام ہے، تیرا ایک منہج ہے، تو نے ایک پوائنٹ، ایک مشن رکھا ہے، میں نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ پھر دین کو مت دیکھ، پاؤں کھینچنے والوں کو مت دیکھ، ڈوڑے اٹکانے والوں کو مت دیکھ، تیرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو مت دیکھ، اپنے منہج کو لے، محنت کر، ڈٹ جا، اللہ سے رابطہ مضبوط کر، لائن ملا، کال ملا، نمازوں کی پابندی کر، تہجد کو ادا کر، اللہ کے احکامات کو بجا لا، اللہ تجھے تیرے ٹارگٹ تک لے کے جائے گا۔ آئیں گے حاسدین، کانٹے بچھانے والے بھی آئیں گے، منہ کی کھا کے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا مقابلہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ تیرے رب کے ساتھ ہوگا۔ جب تیرا تعلق تیرے رب سے مضبوط ہوگا، جب تیرا کام شریعت کے عین مطابق ہوگا، جب تیرے کاروبار میں خرابی نہیں ہوگی، تیرے ذمہ داری کا حق اللہ کا پورا ادا کیا جا رہا ہوگا، پھر حاسدین لاکھ برا چاہے نہیں برا ہو سکتا، کیونکہ تو نے اپنے رب کی ذمہ داری ادا کی ہے، تیرا رب تجھے کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، دنیا کے پروپوگنڈوں سے ڈر کے اپنے کام کو مت چھوڑنا۔ یہ پیغام ہے نوح علیہ السلام کے اس اللہ کے الفاظ میں جو نوح علیہ السلام کو گئے تھے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پوری دنیا میں تیرے مخالف کھڑی ہو جائے لیکن تو نے اپنے منہج کو نہیں چھوڑنا، تو نے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا۔ وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا، جواب دیا اس کو، اور ہم بہت اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے اس مشکل سے، اس آفت سے، ساری قوم مخالف تھی، 950 سال گزر چکے تھے، ساتھ چلنے والے نہیں تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ سورۃ ہود کے اندر 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ نوح اب ٹائم آ گیا، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن آ گیا، صبر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، صبر کرنا تھا کر لیا، حاسدین کے حسد پہ صبر برداشت، اپنے کام سے کام رکھا، اب ان کو سبق سکھانے کا ٹائم آ گیا، اب چل بنا کشتی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، نگرانی میں رب رحمان کروں گا، استاد میں رب رحمان ہوں گا، ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، جیسے میں کہوں گا ویسے بنا۔ اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح ایک بات یاد رکھنا، ان ظالموں کے بارے میں میری طرف سے میرے ساتھ کوئی مخاطب مت ہونا، کچھ سفارش مت کرنا۔ صاف ظاہر کشتی بن رہی تھی نا، تو کیا تھا، جو مومن تھے کشتی میں سوار ہوں گے، باقیوں پہ عذاب آنا تھا۔ پہلے کہہ دیا ابھی کشتی بنانی شروع نہیں کی، آرڈر دیا ابھی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنا کشتی، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور میرے ساتھ خطاب نہ کرنا، بات نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں۔ یہ جو ظالم ہے، ہاں تو پیغمبر ہے، تیرے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تیرے اہل اور علاقے والے بھی ہیں، تو نے 950 سال کا دورانیہ گزارا ہے، شاید تجھے ترس آ جائے، لیکن جو ظالم ہے، جو مشرک ہے، جو اللہ کا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ ہے نا آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ بڑے با وفا ثابت ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کلیہ یاد رکھنا، ایک کلیہ، جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ انسان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی پاسداری پوری نہیں کر سکتا، جو اللہ کے احکامات پورے ادا نہیں کر سکتا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تیرے ساتھ چلے گا چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، جب موقع ملے گا تجھے ڈھس کے چلا جائے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ لا تخاطبنی، نہ مجھ سے خطاب کرنا، منع کر دیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو، میرے ساتھ بات مت کرنا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے تیری بات کو نہیں مانا، توحید کو نہیں اپنایا، جنہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرنا، وہ نہ میرے ہیں نہ تیرے ہیں، ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ اور ہم جرم کیا رشتہ دار نے، کزن تھا، بیٹا تھا، بھائی تھا، ایف آئی آر کٹ گئی، پہنچ گیا باپ تھانے، کون ہے ایف آر کاٹنے والا، میں دیکھوں گا کون، میرا بیٹا ہے، وہی مجرم ہوگا تو اپنی جگہ، بیٹا تو میرا ہے، میرا فلاں سے رابطہ، فلاں کو کال، فلاں کا فون، تھانے دار کو آیا، ایف آئی آر کینسل۔ کیوں بھائی، تو نے ظالم کا ساتھ دیا، مجرم تھا تو مجرم رہنے دے، غیر کا بیٹا جرم کرے تو ایف آر آر کٹوائے، تیرا بیٹا جرم کرے تو جانے دے تھانے، رہنے دے اس کو، کاٹنے دے سزا، اس کو بھی پتا چلے میں نے جرم کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر تو اس مجرم بیٹے کا ساتھ دے کے اس کو نکلوا لائے گا، اس کو سزا نہیں ملنے دے گا، ایک وقت آئے گا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کھائے گا کہ کاش میں نے اس وقت اس کو سزا دلوائی ہوتی۔ کبھی مجرم کا ساتھ مت دے، بیٹا ہو، کزن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، محلے والا ہو، اپنا ہو، غیر ہو، جرم ہوتا ہے، جرم کی سزا تو ملنے دے، عدل کو قائم ہونے دے، انصاف کو قائم ہونے دے۔ یہی وہ فرق ہے جو ہم کہتے ہیں اوپر کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر عدل نہیں ہے، مانتے ہیں، کوئی شک والی بات نہیں، کیا میرے اندر ہے؟ میرا بیٹا جرم کرے تو میں سزا ملنے دیتا ہوں، میرا محلے والا جرم کرے تو میں سفارشی بن کے پہنچ تو نہیں جاتا۔ دوست کی کال آئے کہ بھائی وہ فلاں معاملہ بن گیا، مجھ سے یہ نقصان ہو گیا، اب تو مجھے بس یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، میری ذرا سفارش کر دے، تو میں فوراً کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں ابھی بس کہہ دیتا ہوں، میرے بڑے رابطے ہیں، میں کروا دیتا ہوں کام۔ اور بھائی وہ مجرم تھا، تو نے مجرم کا ساتھ دیا۔ ادھر اللہ نوح علیہ السلام کو منع کر رہے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے بارے میں میرے سامنے سفارش مت کرنا، اور تو ظالم کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا رہا ہے۔ کہاں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کہ ظالموں کے ساتھ؟ کبھی مجرم کا ساتھ مت دینا۔
یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہہ کے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے سفارشی مت بنا کرو جو ظلم کرے، ظلم تھوڑا ہو یا ظلم زیادہ ہو، اس ظلم کی سزا اس کو ملنے دو تاکہ تو بھی عادل بنے اور تیرا معاشرہ بھی عدل اور امن والا بنے۔ جب ہر بندہ اپنے گھر میں عدل قائم کرے، اپنے بیٹے پہ عدل، اپنے محلے میں عدل، اپنے خاندان میں عدل، اپنے معاشرے میں عدل، تو پھر ملک میں بھی عدل قائم ہوگا۔ ورنہ یاد رکھنا جیسے ہم ہوں گے، جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے، ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران آئیں گے۔ پھر کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، یہ تو غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنَ الْقَوْمِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ۔ شروع کرتے نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے نگرانی کر رہی ہے، بِأَعْيُنِنَا، اللہ کے سامنے کشتی بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے بنانی ہے۔ اب قوم کے بڑے بڑے کھڑپینچ، بڑے بڑے سردار گزر رہے ہیں نوح علیہ السلام کے پاس سے، واہ نوح کشتی بنا رہا ہے، کہاں چلانی ہے؟ پہاڑوں میں چلانی ہے، پانی تو ہے نہیں، مذاق کر رہے، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، مذاق کر رہے تھے نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں کوئی نیا کام شروع کریں نا تو کئی ہوتے ہیں حاسدین، گزرتے ہیں نا، واہ تو کرے گا یہ کام، کہنے دے بھائی، اس کے کہنے سے تیرا مائنڈ کیوں چینج ہوا؟ پھر ہم یہی کہتے ہیں نا بس وہ فلاں بندے کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، وہ بھائی اس کی وجہ سے نہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے ناکام ہوا۔ تیرے اندر وہ استقامت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، کھڑا ہونا نہیں آیا، قدموں کو جمانا نہیں آیا۔ کہا تھا نوح علیہ السلام کو بھی لوگ سرداروں نے آگے، بڑے بڑے، عام بندہ کہے تو بندہ برداشت کر جاتا ہے، جب اس وقت کے قوم کے بڑے بڑے سردار، آج کل کے ایم ایل اے ایم پی ایز لوگوں کو مذاق کرے نا تو پھر بندہ کہتا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں تو نیچے والے کون سا ساتھ دیں گے؟ کیے تھے مذاق انہوں نے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاق کر رہے ہو نا تو صبر کرو، ہم بھی تم کو مذاق کریں گے۔ کب؟ کہا کما تسخرون، جس طرح تم مذاق کرتے ہو ہم بھی کریں گے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو۔ کب؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، دیکھیں گے عذاب کس پہ آتا ہے۔ یہی مذاق کرتے تھے نا، کشتی بنا رہا ہے کس لیے؟ عذاب آ رہا ہے، لے عذاب۔ کہاں چلے گی کشتی؟ پہاڑوں میں چلے گی، پانی تو ہے نہیں، چلا کشتی پہاڑوں میں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کر لو مذاق، جب رزلٹ ڈاؤن ہوگا تو تب پھر ہم مذاق کریں گے۔ بس تو بھی اپنا انجام اپنے رزلٹ آؤٹ پہ چھوڑ دے، جس طرح نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کو مد نظر رکھ کے، مذاق کو رکاوٹ بنا کے کشتی کو بنانا نہیں چھوڑا تھا، تو بھی اپنے کام کو لے کے چل، رکنا نہیں ہے، قدموں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، بات میں لچک نہ آئے، دلیل میں کمزوری نہ آئے، چل کر کام، محنت کر، تھکنا نہیں ہے، صبر کے ساتھ چلتا رہ، لوگوں کی باتوں کو سنتا رہ، مذاق کو برداشت کر۔ جواب کب دینا ہے؟ جس دن رزلٹ ہو، جس دن تو اپنی کام کے انتہا پہ پہنچے گا، پھر تو نہیں وقت جواب دے گا۔ کسی نے کہا نا محنت اتنی خاموشی سے کر کہ تیری کامیابی شور مچا دے، کر محنت اتنی خاموشی سے محنت کر، جس طرح نوح علیہ السلام نے لوگوں کے مذاق کو سن کے کشتی بنائی، کشتی بناتے رہے، پھر جس دن عذاب آیا پھر کہا ہاں یہ تھا تم میرے جواب کا دن، اب بچاؤ، کون ہے تمہیں بچانے والا؟ بننی شروع ہو گئی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ پھر وہی بات ہے، کہا کہ نوح علیہ السلام کا کشتی بنا لے، اور جب کشتی بن جائے اور ہمارا عذاب آئے اور پانی نکلنا شروع ہو تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کے دو جوڑے اس کشتی میں تیار کرنے، سوار کرنے ہیں،
اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا۔ اب یہاں سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ کشتی کا سائز کتنا بڑا تھا۔ کشتی کتنی بڑی تھی کہ پوری زمین کے اوپر عذاب آیا تھا، پوری زمین کے اوپر سیلاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا جو آیا تھا، اور بچا کون تھا؟ جو صرف کشتی میں تھا۔ اور کشتی کتنی بڑی تھی؟ آج کل لوگ بڑی ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی، بڑی ٹیکنالوجی پہلی بار نہیں آئی، نہ جانے کتنی قومیں اس ٹیکنالوجی میں غرق ہو کے رہ گئی، نہ جانے کتنی قومیں اس ٹیکنالوجی میں دب چکی، آئی پھر گئی، پھر ٹیکنالوجی آئی پھر گئی۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ آج کی ٹیکنالوجی ختم ہوگی، زیرو پہ جائے گی، تیر و تلوار کا دور دوبارہ آئے گا۔ میری بات نہیں، احادیث سے کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، دجال کو ماریں گے نا، حدیث کے لفظ ہیں، اپنا نیزہ پھینکیں گے اور نیزے کے ساتھ دجال کو ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس سے پہلے امام مہدی کا دور، اور امام مہدی کے دور کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو، گھوڑوں کی بھاگیں تھامے ہوئے گھوڑوں کے اوپر جائیں گے لوگ، عیسائیوں کے ساتھ۔ یہ علامات قیامت ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے لمبے موضوع سے بیان کی تھی، گھوڑوں کے اوپر جائیں گے۔ اس سے پہلے ملاحم ہوگی، جنگیں ہوں گی، پوری دنیا جنگوں کی لپٹ میں آئے گی۔ یہ تیرے ایٹم بم، یہ تیرے بڑے بڑے میزائل سب چل جائیں گے یا تباہ و برباد ہو جائیں گے، تیری ٹیکنالوجی زیرو پہ آئے گی، دوبارہ گھوڑوں کا دور، تیر و تلوار کا دور آئے گا۔ یہی یاد رکھ، بس نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ٹیکنالوجی عروج پر تھی، ورنہ مجھے بتا کہ کس طرح انہوں نے کتنی جانداروں کی اقسام ہے، اٹھا کے دیکھنا پائے، کروڑوں کی تعداد میں اقسام ہے جانداروں کی، کروڑوں میں۔ اور نوح علیہ السلام نے، اللہ کہہ رہے ہیں، ہر چیز کا من کل زوج اثنین، ہر چیز کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کرنا ہے، نوح علیہ السلام کو کہا تھا، اور نوح علیہ السلام نے کیا سوار؟ اور اس میں کہاں رکھا تھا شیر کو، کہاں رکھا تھا بکری کو، کہاں رکھا تھا ہاتھی کو؟ ہر چیز کا الگ پارٹ، حصہ، ان کی بلڈنگز، ان کے کمرے، ہر چیز بنائی۔ بتا وہ کشتی تھا یا بحری جہاز تھا؟ تو بھی ذرا بنا کے دکھانا مجھے اتنا بڑا بحری جہاز جس میں تو ہر چیز کے دو جوڑے سوار کر لیں، بنا ذرا، ہے کو تیری نظر میں؟ ہر جاندار کے دو جوڑے اس میں سوار کرنے ہیں اور نقصان بھی نہ پہنچے کسی کو۔ کتنے بڑے انجینئر تھے نوح علیہ السلام، کتنا بڑا رول تھا ٹیکنالوجی کا۔ اور چند لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہی تقریباً کم و بیش 80 لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنا رہے تھے، اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے، اللہ کی نگرانی میں بنا رہے تھے۔ کہا کہ بنا کشتی، سوار کر، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر وہ جن پر قول گزر چکا ہے، مطلب وہ جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں صرف وہ ہیں تیرے آخر والے، ان کو سوار کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پھر اللہ نے وہی بات کہی، ان ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، ترس نہیں کھانا، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ان کو اپنی کشتی میں سوار نہیں کرنا، نجات نہیں آنے دینی۔ انہم مغرقون فاذا سویت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین۔ جب تو سب کو سوار کر لے کشتی پہ، سارے جانداروں کی دو ایک ایک جوڑا ان کا سوار کر لے، پھر تو اس کے اوپر بیٹھ جائے، فقل الحمد لله الذي نجانا، پھر تو یہ دعا پڑھو، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، کوئی میرا پروٹوکول نہیں ہے، کوئی میرا اس میں اختیار نہیں ہے۔ یہ جو اتنی بڑی میں نے نوح علیہ السلام کو پیغام دیا، اللہ نے امت محمدیہ کو سبق دے رہے ہیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے کوئی چھوٹا سا کام کر لیا نا، اور اسٹیٹس دنیا میں جناب اتنی دھوم دھام، میں نے یوں کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اتنی بڑی کشتی بنوائی اللہ نے نوح علیہ السلام سے، آخر میں تعریف کس کی کروائی؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اتنا بڑا کام کروانے کے باوجود اپنے آپ کو نیچا دکھایا، تعریف اس اللہ کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا،
یہ تو میری ضمانت تھی، میں نے زمین کی اتنی اچھی پیداوار کی، اتنا ناب کام کیا، میں نے یوں کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، یہ ہماری میں ہمیں مار جاتی ہے۔ میرے کاروبار میں مجھے اتنا منافع ملا، یہ میرا کمال تھا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میرا یہ تھا، میرا وہ، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تیرا کام نوح علیہ السلام کی کشتی سے بڑا ہے؟ 950 سال تبلیغ سے زیادہ محنت کی تو نے۔ وہاں نوح علیہ السلام آخر میں کیا کہلوایا اللہ نے؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا۔ ساری باتیں آ گئی، کشتی بنانا، تبلیغ کرنا 950 سال، قوم کا بدسلوکی کرنا، تبلیغ کو نہ ماننا، ظلم و زیادتیاں کرنا، ساری باتوں میں کہا الحمدللہ الذی نجانا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس اللہ نے ہمیں اس قوم سے نجات دے دی۔ کس کشتی میں بٹھا کے نجات ملی؟ قوم سے نجات دلائی اللہ نے دلائی، اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ میں نے کشتی بنائی، میں نے اپنے ساتھیوں کو بچا لیا، میرا بڑا کمال ہے، میری بڑی پاور ہے، میرا بڑا سٹیٹس ہے۔ نہیں، اپنے آپ کو نیچا کر، حقیر کر، عاجزی انکساری لے کے آ، سارا کریڈٹ اللہ کے اوپر ڈال۔ بھئی میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، بس اللہ نے مجھے توفیق بخشی تھی، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، اسی کے ساتھ میں نے یہ کر دیا۔ پھر دیکھ اللہ تیرے کام میں کیسے برکت ڈالے گا۔ جب تو اپنے آپ کو اوپر لے کے آئے گا نا، میں ایسے ہوں، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، پھر اللہ کہے گا انسان کیا تھا، ہاں بس کر لیا جو کیا تھا، اب نیچے آ جا، اب تو نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الذی، اپنے کام کے ساتھ اللہ کو ایڈ کر، پلس کر، تعریف اللہ کی بیان کر، اپنی لائن کو اللہ سے کٹنے مت دے، رابطہ ٹوٹنے نہ دے، پھر اللہ تجھے دنیا والوں کے سامنے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ پھر کہا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے رب ہمیں مبارک جگہ پہ اتار دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو سب سے بہترین جگہوں کا انتخاب کرنے والا ہے، سب سے بہترین جگہ پہ اتارنے والا ہے۔ وہ آگے ساری بات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، بھی وقت ختم ہونے کو ہے کہ عذاب کس طرح آیا تھا، عذاب میں کیا کچھ ہوا، عذاب کے اختتام تک انشاءاللہ جو میں بات کریں گے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کشتی بنا لی، سوار کر لیے، سارا کچھ کر لیا، نجات مل گئی، اب اس کشتی کو تھامنا، اس کی ڈرائیونگ، اس کو کنٹرول کرنا، کنٹرول روم تیرے پاس ہے۔ انجینئر کون تھا؟ کاریگر کون تھا؟ مکینک کون تھا؟ اس کو بنانے والا کون تھا؟ نوح علیہ السلام۔ حالانکہ بنانے والے کو سارا پتا ہوتا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، روکنا کیسے ہے، بریک کیسے لگانی ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے اوپر نہیں ڈالا، بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ، میں روک لوں گا، مجھے پتا کہاں روکنی ہے، میں اس کو کنٹرول کر لوں گا۔ نہیں، اور رب اس کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ بنا لیا میں نے، چلا لیا میں نے، اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو نجات بھی دلا لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن اور رب ہاں سن، اس کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو کسی مبارک سی جگہ پہ لا کے اس کو کھڑا کر دے، اس کی بریک لگا دے۔ یہ ہے کریڈٹ اللہ کے اوپر۔ لیکن ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کامیابی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ دوسروں کو ذمہ دار مت ٹھہراؤ کہ میری ناکامی میں، میری کامیابی میں فلاں رکاوٹ تھا، فلاں رکاوٹ تھا۔ نہیں، پہلے اپنے اوپر غور کر، اپنی اخلاقیات پہ غور کر، اپنے معاملات پہ غور کر، لوگوں کے ساتھ لین دین پہ غور کر، پھر اللہ کے ساتھ رابطے پہ غور کر۔ کہیں نہ کہیں تیری کمزوری ہے جو تجھے کامیابی سے ناکامی کی طرف لے کے آ رہی ہے، ورنہ یہ میری بات یاد رکھنا کہ ہماری کامیابی میں کوئی دوسرا یا تیسرا ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، ہم خود رکاوٹ ہیں۔ کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی حوصلے پست ہوئے، کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھ سکے، کبھی اللہ سے رابطہ کٹ گیا، کبھی مال نہیں ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا نہیں ہے، کبھی تعلقات اچھے نہیں ہیں، کبھی اخلاقیات اچھی نہیں ہیں۔
لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، یہ ہماری ناکامی کے سبب بنتے ہیں، ورنہ کسی حاسد کا حسد کسی کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ورنہ نوح علیہ السلام کشتی تو نہ بنا سکتے، کامیابی کے زینے تک نہ پہنچ سکتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سلطنت کو ان کو شکست دے دی، کیا تھا؟ اللہ سے رابطہ مضبوط تھا، اپنا عزم لے کے اٹھے تھے، حوصلوں میں پستی نہیں تھی، قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں تھی، قدم جما کے لیے تھے، جو بات کرتے تھے دلیل کے ساتھ حق کے ساتھ اٹھتے تھے، جو آتا تھا پھر واپس نہیں جاتا تھا، اخلاقیات تھی، لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین، تعلقات سب معیار کے اوپر رکھا تھا، پھر اللہ نے کامیابی دی۔ بس اپنے معاملات کو درست کر، اپنے معاملات کو سنوار، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں تک لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل